ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی۔ یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطانے، معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے گا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہیں حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کرائیں گی۔ یہ احادیث اس میں موجود ہے۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔
اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وہ خبروں ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل کی بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت وانہم لمیتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ
فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث۔ تو یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آتی ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے، 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خداداد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی، ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے، ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے، نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے۔ یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت، بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا، میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عادت واقعات ظاہر کرتا۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا۔ جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔
بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں: بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا، قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر داخل۔ یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکا ماریے مارنے کے لیے تو وہ بھی اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک رہی ہے۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ کتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا، غور کیجئے، جو بہترین رات ہو سکتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود ہے۔ پھر غور کیجئے کیسے قائم ہوا، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہو جائے۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، کوئی لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ
کہ خود 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤخر ہو گیا۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے۔ اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی کیا، ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم تھی، کس قدر تعلیم یافتہ قوم تھی، کتنی ان کے اندر ایک یکجہتی موجود تھی۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا لیڈر، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت تسلیم کی جاتی ہے۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا ہے۔ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایٹلی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی حکومت۔ ایٹلی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، اب تو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود ہے۔ اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تم ہی جا کے راضی کراؤ۔ اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے اندر۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا۔ جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کوئی دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے۔ اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی،
رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کی. اچھا، یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آ رہا ہے. ذرا پیچھے چلیے. جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی. وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی. اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں. بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا. لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی، اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا. ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا. یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے. عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا. پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی ہے. خود یہ افغانستان کے اندر وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی. پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے. گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے. ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں. اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا، امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگ گیا. معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا. ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا. پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائیں گے. اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے. لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر. یہ ساری آیات ہیں، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی. اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو. یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے علیہ رغم قائم. اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے. جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے. ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں.
قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرتے. اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے. مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحث کی تو مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد. لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا. ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا. میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے بعد آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے. میری تعویل یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی. لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا. سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے. لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے. تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا. اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی: وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ عنقریب باقی یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے، بلکہ قومی اعتبار سے. بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی گئی. مصلحت کیا تھی یہ اپنی جگہ پر تھی، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے. اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے. اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے. آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں. اس اعتبار سے اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے. ایک شوق لگا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا. لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی اور پھر ویڈیوز مسلم لیگی عناصر آج نے کے جدید بھرپور دور مدد کی، اور جدید طرز کے جن میں سب سے مطابق زیادہ دیکھنے کے کروشل لیے رول پلے کیا اس ہے مولانا چینل کو شبیر احمد عثمانی لائک رحمۃ اللہ کریں، علیہ نے. وہ تو مسلم شیئر لیگی تھے، کریں جماعت اسلامی کی اور تو نہیں اپنے تھے. دوستوں کو کہہ اور کر اسے قرارداد سبسکرائب مقاصد کروائیں پاس ہو گئی تو گویا کہ تاکہ ایک اور معجزہ دین کا جو ہے پیغام کہ عام جس ہو وقت سکے دنیا اور میں گھر بیٹھے ڈنکا لوگ بج رہا تھا اس سے سیکولرزم کا مستفید پوری ہو دنیا سکیں. میں، اس 10.5 کروڑ کارکرم میں عوام کی اپنا اسمبلی نے بھی حصہ کہا ضرور شامل کہ کریں. ہم اسے لائک کریں، اللہ کی شیئر کریں حاکمیت کا اور اقرار کرتے سبسکرائب ہیں، کریں. اپنی جزاک حاکمیت اللہ کا خیر. دعویٰ نہیں کرتے. We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آج. میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے. پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مسالک چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے. یہ ایک اور معجزہ ہوا. اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا. دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر، انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کر. لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا. نتیجہ جو نکلا، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف. آج 52 برس گزرنے کے بعد
27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا، ملک دو لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بلجاؤ ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا ہے۔ نظام جو کا تو وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہو گیا، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے ہم سے کروا لے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہیں کے طواف کرنے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے پاکستان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، رونے کا مقام۔ میں مرثیہ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اگرچہ جب تک سانس تب تک آس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا، کون نہیں جانتا۔ کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشیوں کی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ہم ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارا کیا حال؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون ادا کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی، 700 میل لمبی نہر نکالی، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے، ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلو گلزار ہے۔ 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن، پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ ہے، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہو۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک مار کریں۔ یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان اور چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے اس سے۔ یہ حال ہم کہاں ہیں؟ کس جگہ کھڑے؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ لیکن
جب تک ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے. ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے، وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا، جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن. نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہے، ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر. ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹھکا خاں جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس پر. ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی. وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا تھا. ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر. لینڈ ڈیفنسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے راستے سے. بہرحال اللہ نے ہمیں فریش لیز دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً. اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے. جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے. جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا. ہم اور دھستے چلے گئے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا. وہ نقشہ ہے پاکستان. اب ذرا چند منٹ، میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 177 آیات یہ ہیں جن میں ہماری تصویر ہے. اب 75 76 77 سورہ توبہ. ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھیں. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی، ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ. ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں، خادم خلق بن جائیں. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لیں اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کام چاہتا ہوں. اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی. اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے. میں کانپتا ہوں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ 3 آیات. بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں. کیسی کیسی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا، ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام. اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں. لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد
वही निजाम, वही सूदी निजाम, वही जागीरदाराना निजाम। हमारा माशरती ढांचा पहले से ढीला हो चुका है। हमारे जो अब मैं तो निफाक की जो 3 शक्लें हैं वो आपके सामने बयान कर रहा हूं। सबसे पहला जिसको हम कहते हैं निफाक बाहमी, अब वो कौम एक नहीं रही, अब कौमियतों में तकसीम हो गई। ढूंढ अब उसको चिराग रुख ज़ेबा लेकर, वो जो एक कौम बन गई थी, जो हिंदू के मुकाबले में बुनियाने मरसूस बनकर खड़ी हो गई थी, कहां है? ये कौमियतें हैं, असबियतें हैं, एथनिक हैं, लिंग्विस्टिक हैं, सूबाइयत का एक इफरीत है। सब चीख रहे हैं जानने वाले के काला बाग डैम न बना तो कुछ चंद सालों के बाद ये सब फिर वही बारें जो होती थी यहाँ पंजाब के अंदर, गंजी बार और नीली बार और ये सब बारें होंगी। ये यहाँ की सारी जरखेजी खत्म हो जाएगी। दोनों आपके डैम सिल्टअप हो रहे हैं, मुसलसल सिल्टअप हो रहे हैं। क्या होगा? लेकिन नहीं, सूबाइयत रास्ते में आई। इतना भारी मैंडेट लेकर आने वाले ने भी बड़ा ऐलान कर दिया था बनाएंगे, फिर कैसे चुप होके बैठ जाना पड़ा। उसका अब नाम भी नहीं, जिक्र भी नहीं, कोई तस्करा भी नहीं। क्यों? सूबाइयत मसला, शिया सुन्नी का मसला। ये सारी मुनाफिकत बाहमी, निफाक बाहमी, ये नतीजा है इसका अल्लाह के साथ बदअहदी का और खिलाफत। सबसे बड़ी बात यह कि जो अखलाक का दीवाना निकला है, मालियात का जो दीवाना निकला है वो तो सबके इल्म में है, लेकिन अखलाक का जो दीवाना निकला है, और उसके लिए 2 हदीसें मैं आपके सामने रखता हूं। हुजूर ने फरमाया, और ये मुत्तफक अलैह रिवायत है बुखारी और मुस्लिम दोनों की, हजरत अबू हुरैरा से, आयतुल मुनाफिक सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में इजाफी अल्फाज हैं, व इन सामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, खा वो शख्स नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो, लेकिन अगर ये 3 चीजें हैं तो कट्टर मुनाफिक है। जब बोले झूठ बोले, इज़ा हदसा कज़बा, वइज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, वइज़ा तुमिना खाना, जब अमानत अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। देख ली, इल्ला माशाअल्लाह। जो कौम की अक्सरियत का हाल है वो ये है कि जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा, उतना ही बड़ा वादा खिलाफ, उतना ही बड़ा खाइन और गबन करने वाला। अरबों के गबन है। अब तो जानने वाले बताते हैं कि 32 बिलियन का हम पर कर्ज है और 60 बिलियन हमारा जो है बाहर गया हुआ, और 33 बिलियन हम दे चुके हैं सूद के अंदर, लेकिन वो खड़ा हुआ है कर्ज। अखलाक का दीवाला निकल गया। दूसरी हदीस में अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस से है, वो भी मुत्तफक़ुन अलैह है। हुजूर ने फरमाया 4 चीजें ऐसी हैं जो किसी में है तो कट्टर मुनाफिकन खालिसन, खालिस मुनाफिक है, और अगर उनमें से एक है तो वो एक हिस्सा जो है निफाक का उसके अंदर मौजूद है, जब तक कि वो उससे अपने आप को पाक न कर ले। 3 चीजें वही हैं जो पहली हदीस में थी। चौथी ये कि वैदा खासम फजरा, जब कहीं झगड़ा हो जाए तो फौरन जो है कूतकार पर और गालम गलोच पर उतर आए, आपे से बाहर हो जाए। देख लीजिए, यार्ड स्टिक ले लीजिए हाथ में, मास्टर को नाप लीजिए। मैं बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं, इस वक्त रूए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम मुसलमानों ने पाकिस्तान, ये शक्ल कहीं दुनिया में नजर नहीं आई। तीसरी मुनाफिकत का जो सबसे बड़ा हमारा है, किसी मुल्क का सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट होता है दस्तूर, और हमारा दस्तूर मुनाफिकत का पलंदा, पूरा इस्लाम उसमें मौजूद है, करारदाद मकासिद मौजूद है, ये दफा मौजूद है 227 के, यहां कोई किताब और सुन्नत के खिलाफ कानून साजी नहीं हो सकती, कोई मनाफी कानून रह नहीं सकता, लेकिन उसको बांध दिया है आइडियोलॉजी काउंसिल के साथ, वो इसके ऊपर रिपोर्टें देती रहेगी। रिपोर्टों का क्या हश्र होगा? खाली चुप। ज़ियाउल हक ने बनाया फेडरल शरीयत कोर्ट कि जो भी ये अदालत फैसला कर देगी कि ये कानून खिलाफे किताब और सुन्नत है वो कलअदम हो जाएगा, लेकिन उसे हथकड़ियां पहना दी, बेड़ियां पहना दी। दस्तूर तुम्हारे दायरे से खारिज, और जो अदालती कवानीन है, प्रोसीजरल लॉ, वो तुम्हारे दायरे से खारिज, पर्सनल लॉ मुस्लिम, फैमिली लॉज तुम्हारे दायरे से खारिज, माली कवानीन भी 10 साल के लिए खारिज। वो 10 साल की हथकड़ी खुली थी तो फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूद के बारे में, बैंक इंटरेस्ट के बारे में फैसला दिया था, लेकिन उसको भी आज कितने साल हो गए। ताकीद, तावीज़, झूठे वादे, और घर बैठे मेरे सामने बैठकर कहा था मियां मोहम्मद शरीफ ने 6 महीने के अंदर खत्म करो सूद को, और ये दोनों भाई जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कहकर गए थे 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे, वो 2.5 साल हो चुके।
اور ابھی تک تو وہ شیڈل جو سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ ہے اس کا فیصلہ نہیں آیا. پتہ نہیں کیا شکل ہے, آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد, تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اثر نو ہیئرنگ شروع ہو جائے. بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے خدمت کی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, جب تک سانس تب تک آس. راستہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی. حالات اس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں سب کے سامنے. امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے, ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا سوائے ڈانٹنے کے, ڈپٹنے کے. کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی, کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی, کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی. ڈانٹیں آ گئی, جھڑکیاں آ رہی, دھمکیاں آ رہی. اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں. ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹرز کے ساتھ, تو میڈلن البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ, زمین و آسمان کا. ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. ان کے لیے جو ہے پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی. تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں جو آئے ہیں, اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں, خیر وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں, اس کے الائز کے ساتھ جو ہے, لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی. وہ اتنی باریک, وہ اتنی کمزور حکومت نہیں ہوگی. اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے, ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے, تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا ہے. وہ الائز کے دباؤ کے تحت کامن سول کوڈ روک لیا ہے, کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس روک لیا ہے, اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے. دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا. آج تک کئی 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا. جو رخ ہے دنیا حالات کا, اس کو اس سے پہچانیے. بھارت پاکستان کے بغیر نامکمل. آر ایس ایس کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے اکھنڈ بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان کو ختم. اور یہی نہیں, ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے, مسلمانوں سے. ڈکلیئرڈ ہے. یہ ہے رخ ادھر جا رہا, کس تیزی کے ساتھ گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی ہے. اور اگر کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہو گئی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھیے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے, یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دے رہا ہے, اگر ہم کمر ہمت کسیں گے تو کچھ ہوگا. لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے کیا. اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے, میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں. نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے, جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا, ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی, اب اس کی شکل کیا ہو. عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا, معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی نہیں. میں نے تو اس سے اصولی بحث کی. خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو. اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا. جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے, اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے. جیسے وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا, ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی, وائس رائے ہوتا تھا. یہاں ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا, جو حکم وہاں سے آئے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ, ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا, وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو, اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا. جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا, یہاں لوکل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی اپنے ججمنٹ, اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے. یہ خلافت ہے, یہ وائس ریجنسی ہے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے, 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک. اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا. وہ جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا تو نبی ہی خلیفہ تھا. اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی.
جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی۔ جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو۔ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو۔ جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی، 1400 برس تک تقریباً تار ٹوٹا ہی نہیں بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا۔ بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے ہی کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان، وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد الرسول اللہ خلیفہ۔ اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی صوابیت سے فیصلہ کیا۔ البتہ جب حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اب اجتماعی خلافت کا دور شروع ہوا۔ اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے حکم آ رہا ہو، وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو، کھڑکی بند ہو گئی وہی کی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، گو ہیڈ، دو آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ اور اب خلیفہ چنا جائے گا مسلمانوں میں سے۔ اب یہ